اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی آلہ۔ ناظرین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام رمضان المبارک کے حوالے سے ہے، اور ہم نے اپنی گزشتہ تمہیدی گفتگو میں کچھ نکات آپ کے سامنے روشن کیے تھے، اور وہ یہ تھے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری جائے۔ کم از کم جب ہم اس رمضان المبارک کو اس انداز سے بسر کریں گے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا کاروبار، ہماری ذاتی زندگی، ہماری خانگی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی اور ہماری سیاسی اور سماجی زندگی، سب زندگی کا ہر پہلو خدا کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو کتاب کی صورت میں بطور قرآن نازل کیا، اور پریکٹیکلی طور پر خداوند قدوس نے رسول و آل رسول کو بھیجا کہ جنہوں نے ہمیں اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ اور یقیناً خداوند قدوس نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید نے جب یہ فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ رسول خدا کی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جزوی طور پر نمونہ عمل نہیں ہے، کاملاً کلیتاً نمونہ عمل ہے۔ جو زندگی رسول خدا نے گزاری اسے ہم تقسیم نہیں کر سکتے کہ یہ حصہ تو قابل عمل ہے اور یہ حصہ قابل عمل نہیں ہے۔ تمام کی تمام زندگی آپ کی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں تو وہ بھی اسوہ حسنہ ہے، کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو وہ بھی اسوہ حسنہ ہے، کسی بات سے منع کر رہے ہیں تو وہ بھی اسوہ حسنہ ہے، آپ کسی شے کو پسند کر رہے ہیں تو وہ بھی اسوہ حسنہ ہے، کسی شے سے نفرت کر رہے ہیں تو وہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ ہمیں آپ کی زندگی کے قالب میں ڈھلنا ہے۔ اب یہ زندگی گزری آج سے 1400 سال پہلے، ہمارے سامنے اس زندگی کے وہ پہلو ہیں جو تاریخ میں بیان کر دیے گئے۔ ہم پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن آج کے دور میں جب تک یہ قرآن رہے گا، جب تک قرآن پر ایمان رکھنے والے افراد موجود رہیں گے، جب تک امت مسلمہ موجود رہے گی، یہ حکم بھی موجود ہے، اور یہ حکم ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم سیرت مصطفیٰ پر عمل کریں۔ یقیناً آج کے حالات مختلف ہیں، کل کے حالات مختلف تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نورانی زندگی گزار کے اس معاشرے کے مطابق اپنی تمام ذمہ داریاں ادا کر کے اس جہان سے تشریف لے گئے۔ آپ کی اب حیات اخروی یا حیات ایسی حیات کا مرحلہ جاری ہے جو ہم سے اوجھل ہے، لیکن کیا اس دنیا میں حیات رسول کا کوئی پرتو ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے بعد یا جانے سے پہلے ہی ہمیں ایک نظام دے کر گئے اور کہہ دیا کہ انی طارق فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں جا رہا ہوں، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور ایک عملی تصویر ہے۔ کتاب پر عمل کرنے والے ہیں، کتاب قرآن ہے، اور اس پر عمل کرنے والے میری اہل بیت ہے، میری عطرت ہے، اور یہ گارنٹی بھی دے دی کہ یہ عطرت قرآن سے جدا نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ اب یہ جب عطرت بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، تو سیرت چل رہی ہے، سفر کر رہی ہے اسی عطرت کے قالب میں۔ جو زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری وہ بھی سیرت اسلامی، جو زندگی امیر المومنین نے گزاری وہ بھی سیرت اسلامی اور سیرت رسول کا حصہ، جو زندگی امام حسن مجتبیٰ نے گزاری وہ بھی سیرت رسول کا حصہ۔ ہمارے پاس سیرت تقریباً 250 سال پر محیط ہے، اور سیرت کا یہ وہ حصہ ہے جو کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمارے لیے تکلیف بھی زیادہ ہے، ہمارے لیے محنت کرنے کے مواقع بھی زیادہ ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جو ہمیں قرآن نہ بتائے کہ آپ نے کیسے گزارنا ہے۔ اگر ہم فتح مند ہوتے ہیں، رسول خدا کا زمانہ موجود ہے، آپ احد دیکھ لیں، بدر دیکھ لیں، آپ خندق و خیبر دیکھ لیں۔ اگر دشمن کے سامنے پسپائی ہوتی ہے، آپ احد کا میدان دیکھ لیجئے۔ دشمن غیر ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ دشمن اپنا ہے، آپ امیر المومنین کی سیرت دیکھ لیجئے۔ اپنوں سے لڑائی ہونے کے بعد صلح کرنی پڑ رہی ہے تو امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ دین اسلام کو مٹانے کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو گئے ہیں، تو وہاں دین کو بچانا ہے تو آپ امام حسین علیہ السلام کا کردار دیکھ لیجئے۔ دین کو بچانا ہے، دین کو بچانے والے افراد کم ہیں تو آپ امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار دیکھ لیجئے۔ دین کے فکری نظام کو ختم کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں سیرت سجادیہ موجود ہے، سیرت باقریہ موجود ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں کس انداز سے تم نے اسلام کا دفاع کرنا ہے، اور اسلام کا دفاع کیسے ہوگا؟ سیرت پیش کی جائے گی، عمل کر کے پیش کیا جائے گا۔
حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زندگی کا صرف ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ غلام خریدتے تھے، تمام سال انہیں اپنے پاس رکھتے، ان کی تربیت کرتے تھے، اسلامی نظریہ انہیں تعلیم دیتے تھے، اسلامی ثقافت تعلیم دیتے تھے، اسلام کے افعال تعلیم دیتے تھے، غرض انہیں اسلام کا ایک مبلغ بنا کے آئندہ رمضان المبارک کے معاشرے میں بھیج دیتے تھے کہ جاؤ، میں نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا، تمہاری آزادی کی قیمت یہ ہے کہ اب میرے جد کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ اب یہ انداز تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا رمضان المبارک کے منانے کا کہ دین اسلام کے مبلغ بنے۔ امام باقر علیہ السلام دیکھ لیجئے، امام جعفر صادق علیہ السلام دیکھ لیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ جس وقت ہم نے دیکھا کہ عامت الناس میں درجے ہیں افراد کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے دور میں جو افراد موجود تھے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو افراد ہے انہیں تابعی کہا جاتا ہے، ان کے بعد جو ہے تبع تابعی کہلائے، اور یہ گروہ ختم ہو گیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دور تک۔ اب دور تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، وہ کوئی افراد موجود نہ تھے جنہوں نے خود سنا ہو، خود دیکھا ہو، خود عمل کیا ہو، لہٰذا اب ایک ایسا میدان تھا جو خالی پڑا تھا کہ اسلام پر عمل کیا جائے تو کیسے کیا جائے، لہٰذا اسلام میں فقہی مکتب وجود میں آئے۔ مختلف فقہا نے اجتہاد کر کے اپنے اپنے انداز سے اسلام کے احکام کے بارے میں نقطہ نظر بیان کیا۔ جب مختلف نقطہ نظر بیان کیے گئے تو وہاں لوگوں نے جب رجوع کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تو آپ نے بتایا کہ اس میں میرے جد کا فرمان یہ ہے، تو لہٰذا آپ نے لوگوں کے بنائے ہوئے فتاوے کے سامنے سیرت مصطفیٰ بیان کی، سنت مصطفیٰ بیان کی، اور وہ تمام کا تمام جو اثاثہ تھا آج فقہ جعفری کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب زندگی کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ عذر کر سکیں کہ اے اللہ ہمارے پاس اس سلسلے میں کوئی روشنی موجود نہیں ہے، کوئی اسوہ حسنہ موجود نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام کا دور جاتا ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور آ جاتا ہے، غرض یہ کہ امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک آ جائیں، ہمارے پاس سیرت کا ایک کھلا چیپٹر موجود ہے۔ زندگی کا کوئی کردار، کوئی میدان ایسا نہیں ہے جس میں ہمارے سامنے جگمگاتی ہوئی سیرت موجود نہیں ہے۔ ہمارے پاس پریکٹیکلی طور پر سیرت موجود ہے، ہمارے پاس کتاب کے طور پر قرآن موجود ہے، ہمیں صرف دیکھنا ہے، قرآن کی برگردانی کرنا ہے، قرآن کو کھولنا ہے۔ خدا نے قرآن کے بارے میں گارنٹی دی ہے، ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ ہر شخص کے لیے، عام لوگوں کے لیے بیان ہے، بیان للناس، عام لوگوں کے لیے قرآن بیان ہے، لیکن جو متقی ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہ قرآن ہادی ہے، قرآن ہدایت کرتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان قرآن سے ہدایت لینے کے لیے کسی کا محتاج ہے۔ ٹھیک ہے عربی زبان ہے، ہمیں عربی سیکھنی چاہیے، قرآن مجید کی اردو تراجم موجود ہیں، اردو تفاسیر موجود ہیں، ہم ان کی طرف رجوع کریں۔ جتنا ہمارا فہم ہے اس حد تک قرآن ہماری ہدایت کرتا ہے، اس میں جہاں کہیں مشکل مسئلہ درپیش آتا ہے تو خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اہل علم سے رجوع کرو، ہم جائیں علماء کے پاس، پوچھیں ان سے، اپنے ذہن کے مطابق وضاحت کریں۔ یہ بھی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ مقصد خدا یہ نہیں ہے کہ ہر انسان، ہر مسلمان عالم دین بن جائے، کہ ایک خاص مرتبے پر پہنچے، آیت اللہ بن جائے، حجت الاسلام بن جائے۔ یہ بہت ہمارے معاشرے کے درخشاں کردار ہیں، کثرت سے ہونے چاہیے، لیکن ہر بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو کیا کریں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں؟ نہیں، جتنا قرآن کو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنا اہل بیت کے فرامین کو پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنا ہمیں سمجھ آ رہا ہے اور ہمارے ذہن میں شفافیت ہے اس حد تک عمل کریں، جو سمجھ میں نہیں آ رہا علماء کی طرف رجوع کریں، ان سے شفافیت حاصل کریں۔ جب ذہن کلیئر ہو جائے، کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ اور قرآن ایسا نہیں ہے کہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ جناب آپ پہلے پڑھنے کے مرحلے سے گزرتے رہیں اور عمل نہ ہو، پھر آپ عمل کے مرحلے میں آئیں تو پڑھنے کا ذکر نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن زندگی کی سانسوں کی طرح ہمارے زندگی میں ہے۔ اہل بیت کی اطاعت بھی قرآنی اطاعت کی طرح ہے۔ اب ہم نے زندگی میں آگے بھی بڑھنا ہے، ہم نے قرآن مجید سے بھی تمسک کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے، اہل بیت اطہار کی سیرت کو پڑھنا بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں نظام زندگی کیا ہے؟ گھر میں والدین، سکول میں ٹیچرز، کالج میں پروفیسرز، یونیورسٹی میں اساتذہ، کاروبار میں، بازار، آفس میں باس، یہ تمام کے تمام رویے جو ہیں ہمیں اسلام سے دور کیے دے رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم نے آغاز میں اسلام کی طرف محبت اور رغبت کا اظہار نہیں کیا۔ مجھے سوچنا ہوگا کہ بحیثیت والدین میں اپنی اولاد کو کیسا دیکھنا چاہتا ہوں، کیا ایک دنیا میں کامیاب فرد یا دنیا و آخرت میں کامیاب فرد؟ بحیثیت
بھائی مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرا بھائی کس مقام پر ہو، کیا صرف وہ دنیا میں ایک اچھی جاب کر لے یا وہ آخرت میں بھی میرا بھائی ہو۔ میرا بیٹا کس مقام پر ہونا چاہیے، کیا اسے خدا کی نظر میں بھی باعزت ہونا چاہیے، صرف لوگوں کی نظر میں باعزت ہونا چاہیے۔ میرے گھر والے، میری بیوی، میری بچی، میری آل اولاد، میرے بہن بھائی، میرے خاندان کے افراد کیا بس اس دنیا میں ہی دولت کے انبار لگا لیں اور بس خود عند اللہ ان کی کوئی عزت نہ ہو؟ نہیں میرے دوست، محترم سامعین، محترم ناظرین، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی اس زندگی کی قرآنی تصویر کو دیکھنا ہوگا کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ زندگی دو لفظوں سے عبارت ہے، ایک کا نام محبت ہے اور ایک کا نام نفرت ہے۔ اگر ان دونوں کے لیے ہم معیار اللہ کی ذات کو بنا لیں تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت میں سدھر سکتی ہے، اور وہ معیار ہوگا الحب للہ والبغض للہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی بنا پر محبت کرنے اور اپنی ہی ذات کی بنا پر نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو ہماری زندگی کا نصب العین قرار دے اور ہمیں اس ماہ صیام میں اپنی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔